السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جمعہ کا مبارک دن ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے ہیں۔ آج کا مضمون کوئی خاص مضمون نہیں ہے کہ جس مضمون کے تحت جس ٹاپک کے تحت کوئی تیاری ہو چکی ہو، لیکن کچھ کام کی ضروری باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ سن کر عمل نہ کرنا اگرچہ یہ گناہ ضرور ہے کہ ایک آدمی کو کسی بات کا علم ہو جائے اس کے باوجود وہ اس پر عمل نہ کرے، گناہ ضرور ہے، لیکن سنا کر عمل نہ کرنا یہ اس سے زیادہ گناہ ہے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تکلیفوں کو برداشت کرنے میں، مصیبتوں کا سامنا کرنے میں گزر گئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے میں گزری، لیکن آپ نے طرح طرح کی تکلیفوں کا بھی سامنا کیا۔ طائف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک ہوا، اس سلوک کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے برے سلوک کو خوشی خوشی برداشت کیا، اور طائف والوں کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی، اللہ اگر یہ ایمان قبول نہیں کرتے ہیں تو ان کی نسلیں، ان کی اولاد ایمان قبول کرے گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ درجے کے اخلاق اللہ کو زبردست پسند آ گئے۔ اب ہمارے نبی کے دل کو تسلی پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے رجب کے مہینے میں ہمارے نبی کو اپنا مہمان بنایا، اور قرآن کریم میں یہ بات بیان فرمائی،
सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। अल्लाह फरमाते पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गया रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, यहाँ तक कि हमारे नबी ने 7 आसमानों का सफ़र किया, 8 जन्नतों का सफ़र किया और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे हैं और अल्लाह के अर्श पर पहुँचे हैं, अल्लाह के मेहमान बने हैं। उस वक्त हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत के भी नज़ारे करवाए गए और जहन्नम का भी नज़ारा करवाया गया और जहन्नम में उम्मत के अमाल के नतीजे में जो सज़ाएं मिल रही थी वो सज़ाएं भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गई। अब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा कि उनके होठ आग की कैंची से काटे जा रहे थे। दुनिया की लोहे की कैंची नहीं है और दुनिया के लोहे को जहन्नम के लोहे की तरह नहीं समझना चाहिए, दुनिया की आग को जहन्नम की आग की तरह नहीं समझना चाहिए। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की आग का सुई के नाके के बराबर का, सुई के किनारे के बराबर का हिस्सा अगर दुनिया में डाल दिया जाए तो पूरी दुनिया उसकी गर्मी से जलकर ख़त्म हो जाए। तो जहन्नम की आग और दुनिया की आग ये दोनों बराबर नहीं है। हालांकि हम दुनिया की आग में उंगली रखने की ताकत नहीं रखते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, फिर हम जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन हदीस शरीफ में मौजूद है हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा जिनके होठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सफ़र के फ़रिश्ते, सफ़र के साथी बड़े मुक़र्रब फ़रिश्ते हैं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनको ऐसा दिल्लत वाला अज़ाब, ऐसा रुसवाई वाला अज़ाब दिया जा रहा है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे महबूब ये आपकी उम्मत के नसीहत करने वाले, तकरीर करने वाले लोग हैं, बयान करने वाले लोग हैं। ख़ुद तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, लोगों को तक़वे की तालीम देते थे, लोगों को अल्लाह का डर सिखाते थे, लोगों को हराम से बचने को कहते थे, लोगों को हलाल की तरफ मुतवज्जे रहने को कहते थे, लेकिन खुद की ज़िंदगी में अमल नहीं था। लोगों को हराम से बचाते थे और ख़ुद हराम खाते थे, लोगों को हराम देखने से बचाते थे और ख़ुद हराम देखते थे, लोगों को हराम बोलने से बचाते थे और ख़ुद हराम बोलते थे। तो मेरे प्यारों, सुनकर अमल न करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन सुनाकर अमल न करना ये उससे भी बड़ा गुनाह है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक आम आदमी एक गलती करता है, एक गुनाह, और एक अल्लाह ने जिसको इल्म दिया है, जो इल्म जानता है, वो एक गुनाह करता है तो वो 70 दर्जे यानी 70 गुना बढ़ जाता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सबको अमली ज़िंदगी नसीब फरमाए। और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, मुबारक है वो लोग, मुबारक है वो लोग जिनके पास नसीहत को अल्फाज नहीं बल्कि ख़ुद उनके अपने अमाल हैं। लोग ज़ुबानी अल्फाज से असर नहीं लेते हैं, कितनी भी अच्छी बातें बयान कर दी जाए, लेकिन ज़िंदगी अमली जब तक नहीं होती है तब तक उस बात का लोगों के दिलों पर कोई असर नहीं होता है। और ये बात सिर्फ मौलवियों के लिए नहीं है, जितने भी बयान करने वाले हैं, तकरीर करने वाले हैं, सबको अपनी ज़िंदगी में ये बातें सोच लेनी चाहिए कि मैंने जितनी बातें बयान की है क्या उस पर मेरा खुद का अमल है या नहीं है। अगर नहीं है तो अल्लाह से अमल की तौफीक मांगते रहना चाहिए। इसलिए कि अमल करने के बाद जब कोई बात बयान की जाती है तो उस बात का लोगों के दिलों पर असर भी होता है, लोग इस बात को कबूल भी करते हैं। इसलिए कि बोलो दिल किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने,
पूरी दुनिया का सोना इकट्ठा कर दिया जाए, पूरी दुनिया का सोना जमा कर दिया जाए और दो शख्सों के दरमियान में मोहब्बत पैदा करवाना चाहो, नहीं करवा सकते हो, इसलिए कि दिल बोलो किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। और पूरी दुनिया का सोना जमा करके दो शख्सों के दरमियान नफरतें डलवाना चाहे, नहीं डलवा सकते हैं। आज हमारे जवान लोग कहते हैं मौलवी साहब मैंने फलानी छोकरी थी लव થઈ ગયેલો છે, कोई तावीज़ भी આપી दो कि मारो लव सक्सेसफुल થઈ जाए। लेकिन हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया दिल अल्लाह के हाथ में है, तावीज़ वाले बापू खुद अपना भला नहीं कर सकते, वो तुम्हारा क्या भला करने वाले हैं। इसलिए बोलो करने धरने वाली ज़ात किसकी है? अरे बोलो ना, ये अकीदा होना चाहिए, करने धरने वाली ज़ात किसकी हैं? एक अल्लाह ही की हैं। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये जिक्र करनी थी। अब दूसरी बात, इस ज़माने के जो हालात हैं, हर कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में परेशान, बोलो बेशक किसी न किसी परेशानी का सामना वो अपनी ज़िंदगी में करता है। और परेशानियों को दूर करने वाला कौन? बोलो राहत देने वाला कौन? अल्लाह। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो जब तुम परेशान होकर मुझे पुकारते हो मैं तुम्हारी पुकार को ज़रूर सुनता हूँ। और पुकारे सुनने वाला कौन है? अल्लाह ही है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी में ये बात लिखी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा कोहे तूर पर अल्लाह से बातें करने के लिए गए। आपको मालूम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े शान वाले नबी, बड़े मकाम वाले नबी हैं, अल्लाह से बातें करते थे, कोहे तूर पर जाते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मरतबा फरमाया मेरे नबी मूसा जब तुम मुझे पुकारो यानी जब तुम मुझसे दुआएं मांगो तो ऐसे मुंह से दुआएं मांगो, ऐसे मुंह से पुकारो जिस मुंह से तुमने कोई गुनाह न किया हो, जिस मुंह से तुमने कोई नाफरमानी न की हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ऐसा मुंह तो हम रखते नहीं है कि जिस मुंह से हमने कोई गुनाह न किया हो। ये बात अगरचे नबी से कही जा रही है लेकिन सबक उम्मत को है। बोलो हमारा मुंह ऐसा है कि जिस मुंह से हमने कोई गुनाह न किया हो? नहीं, ऐसा हमारे पास मुंह नहीं है। अरे 24 घंटों का जायज़ा ले लीजिए 24 घंटे के बारे में सोच लीजिए कितने अल्फाज हमने अपनी ज़ुबान से सही कहे हैं, कितने अल्फाज अपनी ज़ुबान से गलत कहे हैं, कितना आँखों से सही देखा है, कितना आँखों से गलत देखा है, कितना कानों से सही सुना है, कितना कानों से गलत सुना है। हमारे पास ऐसा मुंह तो है नहीं कि जिस मुंह से हमने कोई गुनाह न किया हो। कभी ज़ुबान से गाली निकली है तो कभी ज़ुबान से झूठ निकला है, तो कभी ज़ुबान से किसी की ग़ीबत हुई है, तो कभी ज़ुबान से किसी पर इल्ज़ाम लगाया गया है। हमारा मुंह ऐसा पाक साफ नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ऐसा मुंह तो हम रखते नहीं जिस मुंह से कोई गुनाह ना हुआ हो। कोई न कोई गुनाह हमारे मुंह से ज़रूर होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे नबी मूसा दूसरों को दुआओं के लिए कहो इसलिए कि दूसरे के मुंह से तुमने कोई गुनाह नहीं किया। नाउज़ बिल्लाह मैंने अपनी ज़ुबान से ग़ीबत की है, मैंने अपनी ज़ुबान से झूठ बोला है, मैंने अपनी ज़ुबान से कोई गलत बात कही है, तो ये मेरे मुंह का गुनाह या आपके मुंह का गुनाह है? ये मेरे मुंह का गुनाह है। अब मैं आपसे दुआओं के लिए कहूँगा अगरचे आपने अपनी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी हो, नाफरमानी में गुजारी हो, लेकिन मेरे हक़ में आप दुआ करोगे ज़रूर कबूल होगी। इसी तरीके से आपके मुंह से आपने जो भी गुनाह किया है, अगरचे मैं अपनी ज़िंदगी में गुनहगार हूँ लेकिन मैं अल्लाह से आपके लिए दुआएं मांगूंगा तो वो दुआएं ज़रूर कबूल होगी, इसलिए कि आपके मुंह से मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरे मुंह से आपने कोई गुनाह नहीं किया है। तो ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब भी कोई तकलीफ़ आए, जब भी कोई परेशानी आए, अल्लाह रोज़ी के मामले में तंगी है, अल्लाह कर्ज़ में परेशान कर दिया है, अल्लाह पड़ोसियों के बुरे सलूक परेशान कर रहे हैं, तो हकीकत ये है कि हम बहुत सी मरतबा कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी किसी से मुलाकात हो जाए, भाई दुआ में याद रखजो, तो वो कहते मोहब्बत में कहते साहब हमारी दुआ तो शू कबूल था तमें हमारा माटे दुआ करजो। नहीं मेरे प्यारो, अल्लाह के नज़दीक तो सब बराबर हैं। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए लेकिन अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह पाक पुकार को ज़रूर सुनते हैं।
ہیں، اگرچہ اس وقت نتیجہ نظر آئے نہ آئے لیکن وہ دعا اللہ پاک نے ضرور سن لی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ الہ العالمین ایسا کون سا وقت ہے جس وقت میں تجھ سے دعائیں مانگوں اور تو میری دعاؤں کو قبول کر لے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی موسیٰ میں تمہارا رب ہوں اور تم میرے بندے ہو، تم جب بھی مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو ضرور سن لوں گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کی پکار تو ضرور سنی جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا تو کوئی گناہ ہوتا؟ بولو نہیں، اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے نبی گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اللہ پاک خود ان کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ اللہ ایسا کوئی وقت بتلا دیجئے کہ جس وقت میں تجھ سے دعائیں مانگوں اور تو میری دعا کو ضرور قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آدھی رات کے وقت دعا مانگو، اس لیے کہ آدھی رات میں اگر کوئی ظالم ظلم کرنے والا بھی مجھے پکارتا ہے تو میں ظلم کرنے والے کی دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا ہوں۔ تو میرے پیاروں، بڑی بڑی راتیں اللہ پاک نے نصیب فرمائی ہیں، ان راتوں کی ہم سب کو قدر کر لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر کوئی تکلیف آ جائے تو بولو تکلیفوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ بولو، اور کس کے ذریعے دور ہوگی؟ دعاؤں کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے دور نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ عقیدہ بناؤ، تکلیفیں کس کے ذریعے دور ہو سکتی ہے؟ دعاؤں کے ذریعے دور ہو سکتی ہیں۔ اب تیسری بات، ہم سب کی یہ شکایت ہے کہ دین بدین نئی نئی بیماریاں، قرضوں میں ڈوبتے ہی چلے جاتے ہیں، کتنا بھی اچھا بزنس کرنے کی کوشش کرے لیکن کوئی نفع، کوئی فائدہ نظر آتا نہیں ہے، کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی کے نظام الاوقات کو اپناتے نہیں۔ رات اللہ نے کس لیے بنائی؟ بولو، ارے میں قبرستان میں بات کر رہا ہوں، مسجد میں بات کر رہا ہوں۔ رات کس لیے بنائی ہے؟ سونے کے لیے۔ تو بھئی جاگو، سونا کب ہے؟ رات کو سونا ہے، ابھی تو جاگنا ہے نا۔ دین جاگنے کے لیے ہیں، رات سونے کے لیے ہیں۔ اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں، میرے امتیوں دیر دیر تک جاگنے کا ماحول نہ بناؤ۔ اور میں تمہیں سچ کہتا ہوں، اگر تمہیں میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں ہے، ڈاکٹروں سے پوچھو، ماہرین سے پوچھو، رات کے جاگنے والے بڑی بڑی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اب تو سب کے پاس جگانے والی مشین موجود ہے۔ معلوم ہے آپ نے وہ مشین دیکھی ہے؟ کسی کو سونے نہیں دیتی ہیں۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں انسان کی خوش قسمتی کی، سعادت مندی کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ رات کو جلدی سو جائے اور صبح میں جلدی اٹھ جائے۔ تو میرے پیاروں، رات اللہ پاک نے سونے کے لیے بنائی ہے، اس رات کو گناہوں کے پیچھے، اللہ کی نافرمانی کے پیچھے برباد ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ قیامت میں اللہ پاک ہم سے ایک ایک سیکنڈ کا حساب لینے والا ہے، ایک ایک گھڑی کا حساب لینے والا ہے۔ اور یہ بات تو فائنل اور طے شدہ ہے، جب بھی ہم رات کو سوتے تو بولو دعا پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، اموت، اب زندگی ملے گی، تیرے نام سے زندہ ہو جاؤں گا۔ بہت سے لوگ رات کو سوئے ہیں، صبح میں ان کی آنکھ نہ کھلی، دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو میرے پیارو، یہ رات کا سونا گویا اس بات کی علامت ہے کہ ہم موت کی بہن کی باہوں میں چلے گئے۔ اب زندگی اللہ پاک دے گا تو صبح میں اٹھیں گے، ورنہ صبح میں اٹھ سکتے نہیں ہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ اللہ نہ کرے موبائل میں کوئی چیز غلط دیکھتے دیکھتے اس رات کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ فرشتے سے کہہ دیا گیا کہ صبح میں اس کی زندگی کو ختم کر دیا جائے، تو ہم اللہ کے سامنے کس حال میں اٹھیں گے؟ تو میرے پیاروں، رات کو جلدی سونے کا اہتمام کرو۔ رات کو جلدی سونے کی برکت سے تہجد کی نماز کی بھی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے گا۔
6 گھنٹے کی نیند یا زیادہ سے زیادہ 7 گھنٹے کی نیند انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اب فجر کی نماز لمبی لمبی راتیں ہونے کے باوجود ہماری مسجد کی صفیں دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے میرے پیاروں، اگرچہ اٹھنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں کو تہجد کی نماز کی عادت پڑی ہوئی ہے، جن لوگوں کو فجر کی نماز پڑھنے کا چسکا لگا ہوا ہے، ان کے لیے جیسا تمہارے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جن کے لیے فجر میں آنا مشکل ہے، جن کو نماز کے اللہ نے حلاوت نصیب فرمائی ہے، ان کے لیے سونا مشکل ہے۔ اور ہرگز کوئی آدمی یوں نہ سوچے کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، اپنی مرضی سے نہیں پڑھی، اللہ رب العالمین نے تمہیں اپنے گھر میں آنے کے قابل ہی نہیں بنایا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے۔ ایک آقا، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں گے بادشاہ، اس زمانے کا سیٹھ بھی کہہ سکتے ہیں، دوسرا نوکر ایک جگہ راستے میں چل رہے تھے، کان میں آواز آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اب اذان تو سیٹھ نے بھی سنی، اذان تو نوکر نے بھی سنی۔ اب نوکر نے اپنے مالک سے، اپنے سیٹھ سے اجازت مانگی، حضرت اجازت ہو نماز ادا کر لوں، اس لیے کہ میرے رب نے بلایا ہے۔ اور ہمارا سیٹھ کون ہے؟ بولو اللہ ہے۔ آج ہماری زبان پر یہ تبصرے تو ہوں گے، کون جیتے گا کون ہارے گا، 2023 کا کیا فیصلہ ہونے والا ہے، 2024 میں کیا ہونے والا ہے، ایسے تبصروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے نبی کے فرمان پر پکا یقین ہے، ہم ابھی سے جیت ہار کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتیوں، تمہارے زمین پر جیسے اعمال ہوگے، اللہ رب العالمین آسمان سے ویسے ہی فیصلے نازل کرنے والا ہے۔ جیسے تم زمین پر اعمال کرو گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوگے۔ اب مسلمانوں کو سوچنا چاہیے ہم نے کتنا وقت اللہ کے لیے فارغ کیا ہے، کتنا وقت غفلت میں گزارا ہے۔ اب وہ نوکر نے اجازت مانگی حضرت سیٹھ سے، مالک سے، مجھے نماز کی اجازت دے دی جائے، مالک نے اجازت دے دی، چلو اتنا تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس کے دل میں ایمان تھا، اس نے اپنے نوکر کو نماز ادا کرنے کی اجازت دے دی۔ اب نوکر مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن گھر میں چونکہ علماء نے لکھا ہے کہ جب مومن مسجد میں آتا ہے تو اسے ایسا سکون ملتا ہے جیسا مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، اور جب منافق مسجد میں آتا ہے تو وہ ایسا بے چین ہو جاتا ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ اس لیے مومن کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا رہتا ہے، اور منافق یعنی اوپر کا مسلمان ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں کب چلا جاؤں، یعنی نماز بھی ادا ہوتی ہے تو بوجھ کے طور پر کہ بس فرض ادا ہو جائے، ورنہ اس کا دل مسجد کی طرف اٹکتا نہیں ہے۔ اب نوکر مسجد سے باہر نکلنے کو تیار نہیں۔ اب سیٹھ نے باہر سے آواز دی، اندر آنے کی توفیق تو نہ ہوئی، اس لیے کہ اندر کون بلا سکتا ہے۔ باہر سے آواز دی، ارے کیوں آ نہیں رہا ہے نوکر، باہر آ جا، تو کہا کہ وہ آنے نہیں دیتا۔ اب مالک بڑا پریشان، کون نہیں آنے دیتا؟ تیرا سیٹھ تو میں ہوں، تیرا آقا تو میں ہوں، تیرا بادشاہ تو میں ہوں، تجھے باہر کون نہیں آنے دیتا؟ تو وہ نوکر نے اندر ہی سے کہہ دیا جو تجھے اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھے باہر آنے نہیں دیتا ہے۔ تو میرے پیاروں، مسجدوں میں آنے کی توفیق بولو کس کی طرف سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اور ہمارے اندر ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ فجر کی نماز بہت سے احباب پڑھتے، اللہ ان کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جو مومن بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، آسمان سے ایک نور نازل ہوتا ہے اور پورے دن اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے کا پلان کرتے ہیں، حالانکہ فجر کے بعد کے وقت میں برکت رکھی ہوئی ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے کا عادی ہے وہ 3 بڑی بڑی بیماریوں کا سامنا کرتا ہے۔ نمبر 1 اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، نمبر 2 اس کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے، بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور نمبر 3 اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔
اس لیے فجر کی نماز کے بعد ہرگز نہ سو. اگر روزی میں برکت چاہیے تو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو. سورہ یاسین شریف کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لینے کی برکت سے میں نے بہت سی جگہ پر دیکھا ہے ہمارے غیر مسلم بھائی فجر کی نماز میں جلدی اٹھتے ہیں, ان کی دکانیں جلدی کھلتی ہیں, اور ہمارا حال یہ ہماری دکانیں 10 بجے 11 بجے 12 بجے یعنی زوال کے بعد دکانیں کھلتی ہیں. تو پھر بزنس میں زوال ہی آنے والا ہے, پھر بزنس میں کبھی ترقی ہونے والی نہیں ہے. اس لیے ہو سکے تو دکان کو جلدی کھولو. اب تمہارے دل میں یہ سوال ہوگا دکان کو جلدی کھول کے کیا کریں گے؟ نہیں, اللہ کا قرآن پڑھو, اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو, جس کی برکت سے اللہ پاک دکان میں خیر و برکت نازل فرمائیں گے. اللہ پاک حلال پاکیزہ روزی کے فیصلے فرمائیں گے. اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے, دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے, آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے. اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص, استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت باقی سنتیں پڑھ لیں, اور جو سنتوں سے فارغ ہو گئے وہ درود شریف دعاؤں میں اور استغفار میں لگ جائے.